دوستوں، بلین سالوں سے بنا ارتھ پلینٹ دن بدن انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گلیشیئرز پگھلتے جا رہے ہیں، زمینی پانی ختم ہو رہا ہے اور خطرناک گیسوں کے ساتھ بیماریاں آئے روز جنم لے رہی ہیں۔ اس صورتحال میں سائنس یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا زمین کے علاوہ بھی کوئی سیارہ ایسا ہے جہاں زندگی گزاری جا سکتی ہے، کیونکہ ہماری زمین اپنے خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ انسان صرف چند صدیوں کا مہمان رہ گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زمین کے علاوہ ایسے سیارے بھی اس دنیا میں موجود ہیں یا نہیں جہاں پر انسانی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا۔ دوستو، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین سورج کی گرد گھومتی ہے، بلکہ اسی طرح کچھ اور پلینٹ بھی ہیں جو دوسرے ستاروں کے گرد گھومتے ہیں۔ ان کو ایکسٹرا سولر پلینٹ یا ایگزو پلینٹ کہا جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق یہ امکان ہے کہ ان پلینٹس پر انسانی زندگی موجود ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پلینٹس کو ڈھونڈنا مشکل کام ہے، کیونکہ جب بھی یہ پلینٹس کسی ستارے کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں تو اکثر وہ ستارے کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن ناسا کی کیپلر اسپیس ٹیکنالوجی سے اب انہیں دیکھنا ممکن ہو چکا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے بعد یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ایسے بہت سے سیارے ہمارے کائنات میں موجود ہیں جہاں انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایسے ایکسٹرا سولر پلینٹ پہلی بار 1990 کی دہائی میں دریافت ہوئے تھے، اور سائنس کے لیے یہ بات کسی کرشمے سے کم نہیں تھی۔ تب سے لے کر اب تک ہم ایسے ہزاروں پلینٹس دریافت کر چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 300 ملین مزید پلینٹس ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے میں ہو سکتے ہیں جہاں انسانی زندگی گزار سکتی ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یو ایس کے اسپیس ایجنسی کیپلر ٹیلیسکوپ نے اس مشن پر 9 سال لگائے کہ انہیں کوئی نیا پلینٹ مل جائے، اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں سیارے بھی دریافت کی، جبکہ 2018 میں ٹیلیسکوپ کا فیول ختم ہو گیا اور اس مشن کو روکنا پڑا۔ دوستو، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کسی دوسرے سیارے پر انسانی زندگی ہونا اتنی آسان نہیں ہے جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ زندگی کے لیے کچھ خاص ماحول کا ہونا لازمی ہے۔ سب سے پہلی بات جو کسی بھی سیارے پر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ پلینٹ اپنے ستارے سے کتنے فاصلے پر گردش کر رہا ہے۔ یہ فاصلہ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ سیارے پر نہ تو زیادہ گرمی ہو اور نہ ہی زیادہ سردی، بالکل ہماری زمین کی طرح، کیونکہ یہ سورج سے نہ تو بہت دور ہے اور نہ ہی زیادہ قریب، لیکن بعد فاصلے پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ سیارے کا مخصوص سائز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور جس ستارے کے گرد وہ گھوم رہا ہے اس کا ایک مخصوص سائز ہونا چاہیے۔ شاید آپ یہ سوچ کر پریشان ہو کہ پھر تو انسان کو ایسا سیارہ مل ہی نہیں سکتا جو 80% زمین سے مشابہت رکھتا ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 2016 میں ایک ایسا سیارہ دریافت ہوا جس کا نام پروگزی مابی رکھا گیا۔ یہ زمین سے تقریباً 4.2 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود تھا، اور یہ پروگزیما سنٹوری کے گرد گھومتا ہے، اور اس کا سائز بھی زمین سے صرف 17% بڑا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ پلینٹ ہمارے زمین سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، اور اس پر زندگی کے آثار بھی پائے جا سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس پر زندگی آسانی سے ممکن ہو سکتی ہے، لیکن 2016 میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے سائنسدانوں کے امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ دراصل 2016 میں پروگزی مابی پر ایک آتش فشاں دھماکہ ہوا۔ اس نے پروگزی مابی کو بری طرح سے متاثر کیا۔ اس دھماکے کے بعد سائنسدانوں نے بری خبر سنائی کہ پروگزی مابی پر زندگی گزارنے کے آثار ختم ہو چکے ہیں، اور وہ صرف ایک ویران اور بنجر سیارہ بن کے رہ گیا، جس کے بعد ناسا کے ماہرین نے مزید سیاروں کی کھوج شروع کر دی۔ دوستو، سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے 24 ایسے سیارے دریافت کر لیے ہیں جہاں انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ ان سیاروں کی جان پڑتال سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان 24 سیاروں میں سے 5 سیارے ایسے ہیں جن کا ماحول، زمینی اسٹرکچر اور آب و ہوا سے ہماری زمین سے ملتی جلتی ہے۔
ان 5 سیاروں پر مزید تحقیق جاری ہے اور سائنسدان پر امید ہیں کہ آنے والے وقتوں میں انسان ان سیاروں پر جا کر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا۔ سائنسی تجربات کے مطابق دریافت ہونے والے ان 24 سیاروں پر زندگی کے آثار ہر صورت میں نمایاں ہو سکتے ہیں۔ یہ 24 سیارے اس لیے منتخب کیے گئے ہیں کہ یہ جس بھی سیارے کے گرد گھومتے ہیں ان ستاروں کا سائز بھی بالکل پرفیکٹ ہے۔ حال ہی میں خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے یہ انکشاف کیا کہ گلیکسی 6.67 CC ایسا سیارہ ہے نہ صرف یہ کہ زمین بہت ہی قریب ہے بلکہ اس پر زندگی کے آثار مل چکے ہیں۔ یہ زمین سے 23.6 لائٹ ایئرز کے دوری پر ہے۔ اس کے علاوہ کیپلر 452b نامی سیارہ بھی دریافت ہو چکا ہے جسے انسانی زندگی کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک جی ٹائپ اسٹار کے گرد گھومتا ہے اور یہ ہمارے سورج سے بھی بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شاید ماضی میں ان سیاروں میں کوئی انسانی مخلوق رہتی ہوں اور پھر کسی بڑے دھماکے سے ان کا وجود ختم ہو گیا۔ خیر جو بھی ہو، ابھی تک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جو ان ایگزو پلینٹس پر آکسیجن کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی معلومات فراہم کر سکیں۔ یعنی اگر ہم اپنا بوریاں بستر لے کر کسی سیارے پر چلے بھی جائیں تو اگر وہاں سب کچھ موجود ہو لیکن آکسیجن نہ ہو تو ہم دھوکے میں ہی مارے جائیں گے۔ دوستو شاید آپ جانتے ہوں کہ 31 اکتوبر 2021 میں جیمز ویب ٹیلی اسکوپ کو خلا میں لانچ کیا جا چکا ہے۔ اس ٹیلی اسکوپ میں بہت زبردست ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ ریسرچر کا کہنا ہے کہ جیمز ویب ٹیلی اسکوپ ایگزو پلینٹس پر آکسیجن کی موجودگی کا پتہ لگا لے گی۔ اگر ایگزو پلینٹ پر آکسیجن موجود ہوئی اور جیسے ہی آکسیجن کے مالیکیولز آپس میں ٹکرائیں گے تو اس سے ایک سگنل پروڈیوس ہوگا۔ اسی سگنل کو جیمز ویب ٹیلی اسکوپ ڈیٹیکٹ کرے گی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جیمز ویب ٹیلی اسکوپ ہبل ٹیلی اسکوپ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، جو ہبل ٹیلی اسکوپ سے کئی زیادہ گہرائی میں جا کر کائنات کا معائنہ کر سکے گی۔ جیمز ویب ٹیلی اسکوپ کی وجہ سے ماہرین نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ کائنات کے اس حصے تک پہنچ جائیں گے جہاں سے کائنات کا آغاز ہوا تھا، جبکہ اس ٹیلی اسکوپ کی مدد سے انسان کائنات میں موجود زمین کے علاوہ کسی دوسرے سیارے پر خلائی مخلوق کو بھی دریافت کرنا چاہتا ہے۔ سائنسدانوں کے نزدیک خلائی مخلوق سے ان کا مطلب ایسی مخلوق ہے جو کہ انسانوں کی طرح نظر آتی ہیں یا پھر انہوں نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے۔ اس پر ایک بالی ووڈ کی ایک فلم بھی بنائی گئی ہے جو کافی فیمس بھی ہوئی۔ جیمز ویب ٹیلی اسکوپ کا شیشہ ہیگزا بونل بنایا گیا ہے جس کی چوڑائی 6 سے 7 میٹر کے قریب ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹیلی اسکوپ کو خلا میں کسی قسم کی مٹی یا شور کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جس کی وجہ سے اس قدر بڑا شیشہ کائنات کے کئی رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جیمز ویب ٹیلی اسکوپ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ انفرا ریز کو دیکھ کر ان کا مشاہدہ کر سکتی ہے، جبکہ یہ قابلیت ہبل ٹیلی اسکوپ میں نہیں تھی، کیونکہ ہبل ٹیلی اسکوپ محض ظاہری طور پر نظر آنے والی اشیاء یا پھر الٹرا وائلٹ ریز کو ہی دیکھ سکتی تھی۔ سائنس کی بے پناہ ترقی کے باوجود ابھی بھی کائنات کے کئی عام رازوں سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ ہم جتنی زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور جتنا زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ دراصل ابھی کچھ بھی نہیں جانتے۔ شاید اس کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری سوچ سے ہزاروں گنا بنایا ہے۔ بے شک کائنات کے رازوں کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ ہے اور انسان سجدہ شکر کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، تھینک یو، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔